أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ سورہ نور آیت نمبر 30 اور 31۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے۔ اور مومن عورتوں سے بھی کہیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جو از خود ظاہر ہو جائے، اور اپنی اوڑھنیاں اپنے سینوں پر ڈال لیا کریں اور اپنے بناؤ سنگھار کو ظاہر نہ کریں مگر ان لوگوں کے سامنے: خاوند کے باپ یعنی سسر، بیٹے اپنے شوہروں کے بیٹے یعنی سوتیلے بیٹے، بھائی، بھتیجے، بھانجے، اپنے میل جول والی عورتیں، کنیزیں جن کی وہ مالک ہوں، اپنے خادم مرد جو عورتوں کی حاجت نہ رکھتے ہوں، اور ایسے لڑکے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوئے ہوں۔ اور فرمایا اپنے پاؤں زمین پر مارتے ہوئے نہ چلیں کہ جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے اس کا لوگوں کو علم ہو جائے۔ اور اے ایمان والو، تم سب مل کر اللہ کے حضور، اللہ کے سامنے توبہ کرو، توقع ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ نگاہیں پست رکھنے کا حکم جیسے مومن مردوں کو ہے ویسے ہی مومن عورتوں کو بھی ہے، جیسا کہ ان دونوں آیات میں واضح ہوا ہے۔ نگاہیں نیچے رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ چلتے وقت راستہ بھی پوری طرح نظر نہ آئے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد کی کسی غیر عورت پر اور عورت کی کسی غیر مرد پر نگاہ نہیں پڑنی چاہیے، اور اگر اتفاق سے نظر پڑ جائے تو فوراً نظر ہٹا لینی چاہیے، جیسا کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ پہلی بار کی نظر تجھے معاف ہے، یعنی جو اتفاقاً پڑ جائے، لیکن بعد کی معاف نہیں۔ ترمذی ابواب الادب، یعنی اتفاقاً نظر پڑ جانے کے بعد پھر دیکھتے نہیں رہنا چاہیے بلکہ فوراً نظر ہٹا لینی چاہیے۔ اور ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا: نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے یا آنکھوں کا زنا نظر بازی ہے۔ بخاری کتاب الاستیزان۔ نظر بازی سے اجتناب کے ساتھ ہی فوراً اللہ تعالیٰ نے شرمگاہوں کی حفاظت کا ذکر فرمایا، جس کا واضح مطلب ہے کہ شرمگاہوں کی حفاظت کے لیے نظر بازی سے اجتناب انتہائی ضروری ہے۔ بالفاظ دیگر زنا کے جو اسباب ہیں ان میں سے نظر بازی ایک بہت بڑا سبب یا اس کا مین گیٹ ہے۔ اسی نظر بازی کے نتیجے میں بعد میں انسان کے دوسرے اعضاء بھی اس فتنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مندرجہ بالا پوری حدیث اس طرح ہے: آنکھ کا زنا نظر بازی ہے، زبان کا زنا فحش کلامی ہے، اور آدمی کا نفس زنا کی خواہش کرتا ہے،
پھر شرمگاہ تو ان سب قسموں کے زنا کی تصدیق کر دیتی ہے یا تکذیب۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے دروازے کے سوراخ میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں جھانکا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لوہے کی سلائی یا تیر کی انی تھی جس سے آپ اپنا سر کھجلا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اگر مجھے معلوم ہو جاتا کہ تو جھانک رہا ہے اور میں تیری آنکھ پر مار کر اسے پھوڑ دیتا۔ اجازت کا حکم تو اللہ نے نظر بازی کے فتنے کی وجہ سے ہی دیا ہے۔ منگیتر کو دیکھنے کی اجازت، البتہ اس میں استثناء کی صرف ایک صورت ہے اور وہ یہ ہے کہ آدمی کو اپنی ہونے والی بیوی یعنی جس کو پیغام دیا جائے اس کو دیکھنے کی اجازت ہے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک عورت سے منگنی کی یعنی شادی کا پیغام ڈالا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت کی طرف دیکھ لو، یہ تم دونوں میں محبت کا بہترین طریقہ ہوگا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا جو کسی انصاری عورت سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ آپ نے فرمایا کیا تو نے اس مخطوبہ یعنی جس کو پیغام ڈالا ہے اس کو دیکھ لیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا جا اور اس کو دیکھ لے، بعض اوقات انصار کی عورتوں کی آنکھوں میں کچھ عیب ہوتا ہے۔ تو یہ دو حدیثیں ہیں، ان میں غور کیا جائے تو اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ تشکیل دیا تھا اس میں صحابہ کرام اتنے پاکیزہ نظر تھے کہ جس عورت سے نکاح کی خواہش کر رہے ہیں اس کو بھی نہیں دیکھا اور اس کو نکاح کا پیغام دے دیا۔ اس سے واضح مطلب ہے کہ وہ عورتیں بھی پردہ کرتی تھیں کہ ان کو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا اور صحابہ بھی نہیں دیکھتے تھے، دونوں نے یہی جواب دیا کہ جی نہیں ہم نے نہیں دیکھا۔ تو ان کو بتایا گیا کہ جس سے شادی کرنا ہے اس کو دیکھ لو۔ تو یہ شرعی احکامات ہیں، ان میں غور و فکر کیا جائے تو ہمارے معاشرے کی اصلاح کے لیے بہت ضروری ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ معاشرے میں کتنے زیادہ بگاڑ پیدا ہو چکے ہیں کہ ہر شریف انسان اپنی اولاد کی طرف سے، اپنے گھر والوں کی طرف سے، اپنے معاشرے کی طرف سے فکر مند ہے کہ ان کی عزتیں، ان کی آبروئیں محفوظ رہیں، نہ یہ کسی کو نقصان پہنچائیں، نہ ان کو کوئی نقصان پہنچائے۔ تو اس کے جو سارے علاج ہیں وہ الحمدللہ قرآن میں اور حدیث میں موجود ہیں۔ ضرورت صرف عمل کرنے کی ہے کہ ہم بغیر کسی اعتراض کے ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ ان احکامات پر عمل کریں تو انشاءاللہ ہم بھی محفوظ رہیں گے، ہمارے بچے بچیاں بھی محفوظ رہیں گے اور پورا معاشرہ اسلامی معاشرہ بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔